چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ 4، 5واں وہ آدمی جس کو اللہ کے عرش کے سائے کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن۔ 5واں وہ آدمی ہے کہ جس کو ایک بدکار عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور وہ اس کے ساتھ زنا کرنے پہ اختیار رکھتا تھا۔ ایک عورت نے اس کو دعوت دی زنا کی، وہ زنا کرنے پہ کیا رکھتا تھا؟ اختیار رکھتا تھا زنا کرنے پر۔ اس کے باوجود بھی اس بندے نے کہا نہیں، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایسے آدمی مومن کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کیا عطا فرمائے گا؟ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ، یہ 5 ہو گئے۔ اختیار رکھتا ہے زنا کرنے پر، مگر زنا کرتا نہیں ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ بآواز بلند بولے، کون دیکھ رہا ہے؟ اور اپنی زندگی میں یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، ہم نیکی کریں یا برائی کریں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، سب سے پہلے ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ زور سے بولیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 6واں وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، چندہ دیا، اس نے اللہ کی راہ میں فطرانہ دیا، عشر دیا، فدیہ دیا، تو اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ کس کے رضا کے لیے؟ اس لیے نہیں دیا کہ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، نہ، اللہ کو ایسے سخیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو قانون یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ ایسا صدقہ کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ 6 نمبر والا آدمی ہے۔ اور نمبر 7، اس آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کا سایہ عطا فرمائے گا جو تنہائی میں بیٹھا تھا۔ خدا را توجہ کرنا، جو تنہائی میں بیٹھا تھا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، وہ بندہ ہے یا اللہ ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو ذرا، اللہ اللہ اللہ۔ تنہائی میں اور کوئی بھی نہیں ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیفٹ رائٹ پہ اکیلا بیٹھا ہے۔ اس دوران اس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ کی یاد میں، تو کملی والے آقا نے فرمایا ایسے مومن کو بھی اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 660۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ انہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلے عدل کرنے والا بادشاہ، جس نے اللہ کے دین کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا، رعایا کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا وہ آدمی، وہ نوجوان جس نے زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ کل قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہا، مسجد میں، بس گھر میں نہیں لگتا، مسجد میں لگتا ہے دل، فرمایا اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کی نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا وہ آدمی جس نے دوستی بھی اللہ کے لیے کی اور نفرت بھی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی۔ پانچواں وہ آدمی کہ جس کو کسی عورت، بدکار عورت نے زنا کی، بدکاری کی دعوت دی اور وہ اس زنا کرنے پر اختیار رکھتا تھا، مگر زنا اس لیے نہیں کیا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
چھٹا وہ آدمی جس نے صدقہ دیا، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، مسجد کا چندہ، مدرسے میں چندہ، کسی غریب مسکین کے ساتھ تعاون کیا، کس لیے کیا؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ جس نے یہ نیت رکھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور 7واں نمبر بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ تنہائی میں رو پڑا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ ان آنسوؤں کے صدقے اسے بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔